عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض فقال الناس سبحان الله بقرة تكلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. لمبی روایت ہے، اس میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی بیل کو لے کے جا رہا تھا تو تھک گیا، جب تھکا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ کچھ نے ترجمہ گائے کیا ہے کہ گائے کو لے کے جا رہا تھا، جب تھک گیا تو گائے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو وہ بیل یا گائے، وہ بیل بولا ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بیل باتیں کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات پہ کہ بیل نے باتیں کی، چونکہ اللہ کی قدرت ہے لہٰذا میں اس پہ ایمان لایا، میں بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر وہاں نہیں تھے، لیکن میں ان کے بارے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس پہ ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی ایمان لائے۔ پھر دوسرا قصہ، ایک آدمی کا بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ چرا رہا تھا، اتنے میں بھیڑیے نے ایک بکری اچک لی، بکری کو لے کے بھاگا تو چرواہے نے پیچھے بھاگ کے بکری چھڑوا لی بھیڑیے سے۔ تو بھیڑیا بولا کہ ایسا دن بھی آئے گا، درندوں ہی کا دن ہوگا، پھر اس دن کوئی چرواہا کچھ نہیں کر سکے گا، ہم ہی چرواہے ہوں گے، یعنی ہمارا راج ہوگا۔ بھیڑیے نے کہا ہم جس بکری کو چاہیں کھائیں، پھر میں ہی راعی ہوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات پہ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی، عمر بھی، حالانکہ وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ یہ فضیلت کس اعتبار سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کا اتنا یقین تھا کہ جس بات پہ میں ایمان لایا ابو بکر و عمر کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی ایمان لائے، اللہ کے نبی نے یہ بات مان لی، وہ فوراً مان لیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی ان کے ایمان کی خود گواہی دے رہے ہیں، اور یہ بات بھی ارشاد فرما رہے حالانکہ انہوں نے یہ معاملہ دیکھا نہیں، وہ وہاں تھے نہیں۔ کیا مطلب کہ ان کا ایمان اتنا پکا ایمان ہے، میری باتوں پہ ان کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں کوئی بات کر دوں، ابو بکر و عمر وہاں موجود نہ ہوں، ابو بکر و عمر نے اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھا ہو، پھر بھی جب میں کہہ دوں تو فوراً ابو بکر و عمر مان لیں گے۔ ایسا مانیں گے کہ میں ان واقعات میں بھی گواہی دیتا ہوں جن میں یہ موجود نہیں تھے، کہ جیسے میرا ایمان ہے ایسے ہی ان چیزوں پہ ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ان حضرات کو خراج عقیدت بھی تھا، ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور دوسرا اپنے صحابہ کے مزاج کو کتنا سمجھا کرتے تھے ہر ایک کے بارے۔ آگے مزید صحابہ کے بارے روایات آئیں گی کہ اپنے صحابہ کے مزاج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا، ان پہ یقین ہوتا تھا۔ وجہ یہ کہ ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ جو میں نے تربیت کی ہے یہ کھوٹی نہیں ہے، یہ سچی تربیت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جس جگہ جہاں کھڑے ہو کے جو بات بھی ابو بکر و عمر کے بارے کر دوں گا یہ اس کی لاج رکھیں گے۔ یہ بات بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے ساتھ ہمیں بھرپور عقیدتیں نصیب فرمائے، آمین۔